أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الف لام را واللہ اعلم بمرادہ. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں کامل کتاب کی آیتیں ہیں. وقرآن مبین، اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں. یعنی ان آیتوں کی دو صفتیں بیان کی کہ یہ آیتیں جس کتاب میں ہیں وہ کتاب بڑی کامل ہے، اور یہ آیتیں قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو قرآن بڑا واضح ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار یہ کافر لوگ یود الذین کفروا، قیامت کے دن جس وقت ان پر عذاب ہو رہا ہوگا، بار بار یہ کافر لوگ تمنا کریں گے، یودو تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ یہ لوگ کیا ہوتے، دنیا میں مسلمان ہوتے. اللہ، یعنی بروز قیامت ان کی یہ کیفیت ہوگی. اور بار بار تمنا اس لیے میں نے بتایا کہ نئی عذاب کی شدت جب ان پر آئے گی تو یہ سوچیں گے بھئی یہ والا عذاب اب کیوں آیا، یہ والا عذاب کیوں آیا. تو جب معلوم ہوگا کہ یہ عذاب بھی اس کی علت وہی کفر ہے، تو یہ پھر وہی تمنا کریں گے، ہائے کاش کہ پھر ہم مسلمان ہوتے. تو آج یہ تکلیف ہمیں سہنا نہ پڑتی. آپ غم نہ کھائیے، آپ پریشان نہ ہوئیے. ان کے کفر کی وجہ سے آپ غم میں مبتلا نہ ہوئیے. ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے. تبلیغ والوں کی طرح پریشان نہ ہوئیے. اتنے پریشان نہ ہوئیے کہ تبلیغ والے بیچارے اپنے گھر جانا ہی چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں سال 2 سال واپس نہیں جائیں گے. ایسا نہ کیجیے. ذرہم، چھوڑ دیجیے. آپ اپنے اور ان ساتھیوں کو سنبھالیے جو ساتھی آپ کے ایمان لا چکے ہیں، تبلیغ میں وہ آ چکے ہیں. اب ان کو سنبھالے، وہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے بھائی. لیکن تبلیغ والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے ایک چلہ سال لگایا، اور نئے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بیچارے، اور وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. پھر بولتے ہیں ابے تم تو چلہ لگا کے آیا تھا، تم نے داڑھی مونڈ دی. تو میرے بھائی تبلیغ والوں جو پکے تھے انہوں نے ان کو کیوں چھوڑا؟ کیا یہ سمجھ لیا کہ چلے سے اور سال سے اب شیطان دور ہو گیا؟ اب شیطان دور ہو گیا؟ نہیں، اب شیطان اور زیادہ قریب ہو گیا ان کے. تو اس لیے اب اس کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، نہ یہ کہ اب آپ نئے کے چکر میں لگے رہتے ہو اور یہ مصیبت آن پڑتی ہے کہ پرانا پکا مضبوط وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. تو پیغمبر کو کہا گیا ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، ان کی حالت پر چھوڑ. ان کا غم اتنا نہ کھائیے، آپ نہ کھائیے. یا کلو، کھاتے پیتے رہے، یا کلو، کھاتے پیتے رہے یہ لوگ. وَيَتَمَتَّعُوا، اور چین اڑائے. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور خیالی پلاؤ ان کو غفلت میں ڈالے رکھے. خیالی پلاؤ ان کو غفلت میں ڈالے رکھے. یہ خیالی پلاؤ سمجھتے ہو؟ خیالی خیال میں دل میں پلاؤ کا تذکرہ آ رہا ہے، پلاؤ کھائیں گے پلاؤ. یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. خیالی تصورات اور امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھا ہے. تو ڈالنے دیجئے، چھوڑ دیجئے آپ. فسوف یعلمون، بس ابھی موت آیا ہی چاہتی ہے. موت کا وقت تو ہر ایک کی قیامت، یہ نا موت تو ہر ایک کی قیامت ہے. موت کیا ہے؟ ہر ایک کی قیامت ہے. فسوف یعلمون، بس یہ عنقریب موت کے وقت جان لیں گے. اللہ، ان کا یہ سوچنا کہ بھئی عذاب تو آ نہیں رہا، یہ سوچ ان کی صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا دستور رہا ہے، ہماری سنت ہے کہ ہم ہر کام وقت پر کرتے ہیں. ہم نے بنا لیا ہے، اپنا ایک عمل بنا لیا ہے.
ایک طریقہ ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم ہر کام کس پہ کرتے ہیں؟ آن ٹائم، وقت پر کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو وما اہلکنا من قریۃ، جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کی، وَلَهَا کتاب الا وَلَهَا کتاب معلوم، ان کے لیے ایک وقت معین، مقدار معین وہ نوشتہ تھی، لکھی ہوئی تھی، نوشتہ متعین مقدار پر متعین وقت پر ہم نے ان کو موت دی ہے۔ تو اب ٹھیک ہے، ابھی ان کی بھی موت نہیں آ رہی ہے، ابھی ان کی بھی سزا نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ ابھی لکھا ہوا وقت نہیں آ رہا۔ یہ ہماری سنت ہے، ہم لکھے ہوئے وقت کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ یہ اللہ نے دستور بنایا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں کر رہا ہے، تو اس کے دستور جو بنایا وہ خالق ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ آپ اپنی چیزوں کے مالک ہیں، خود مختار ہے، تو جو چاہے کریں، آپ اپنے پیسوں کو پھاڑ دیں، ٹوپی کو پھاڑ دیں، رومال کو پھاڑ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو خدا خالق ہے، مالک ہے، وہ جس طرح چاہے، اس نے دستور بنا لیا کہ میں فوری سزا نہیں وقت پر دوں گا تو ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ ما تسبق من امت اجلها، کوئی بھی امت اپنی ہلاکت کی مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہوتی، وما یستاخرون، نہ پیچھے ہوتی ہے۔ کوئی بھی مدت، کوئی بھی امت کی ہلاکت اس سے پہلے نہیں ہوتی، مدت سے پہلے نہیں ہوتی، اور نہ ہی پیچھے ہوتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، رسالت کا انکار ہے، کہنے لگے اے وہ شخص جو اپنے طور پر یہ سوچتا ہے کہ اس پر قرآن نازل کیا جاتا ہے، اے وہ شخص، کہنے لگے اے شخص جو یہ سوچ رہا ہے کہ اس پر قرآن نازل کیا جاتا ہے، انک لمجنون، تو دیوانہ لگ رہا ہے۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ، اگر یہ بات سچی ہے تو کیوں نہیں تو لا رہا فرشتوں کو ہمارے پاس، ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنی نبوت کے دعوے میں سچوں میں سے ہے تو فرشتوں کو ہمارے پاس لاؤ نا، اور وہ آ کر ہم سے کہہ دے کہ بھائی یہ نبی ہے، سچا ہے، مانو نا اس کی بات، کیوں نہیں لا رہا ہے؟ اللہ رب کریم نے اس کا جواب دیا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو حکم لے کر ہی نافذ کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے، ہم فرشتوں کو حکم دے کر ان کو اتارتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور جب وہ حکم لے کر آتے ہیں اور پھر لوگ منع کرتے ہیں نا، پھر لوگ جب منع کرتے ہیں تو وما كانوا اذا منذرین، تو اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ تو لہذا فرشتوں کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں، اگر فرشتے آ گئے حکم لے کر پھر انہوں نے منع کیا تو پھر ان سے یہ مصیبت جو آج ٹلی ہوئی ہے پھر ٹلے گی نہیں۔ آپ سمجھ گئے بات؟ پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ فرشتوں کو دیکھ لیا، جب غیبی امور سامنے آ گئے پھر ایمان نہیں لائے تو پھر تو گئے، پھر مہلت ان کو نہیں دی جاتی اس وقت۔ تو لہذا ایسی باتیں ان کا کرنا کہ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، فرشتے حکم لے کے آتے ہیں، حق بات لے کر آتے ہیں، حق بات لے کر آتے ہیں، اور اس وقت آنے کے بعد، دیکھ لینے کے بعد پھر انکار کرنے سے ان کو مہلت اس وقت نہیں دی جائے گی کہ بعد میں یہ کہتے پھر کچھ۔ خیر، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس پر دلائل ہم نے دیے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، دلیل اس کی ہم نے پیش کر دی ہے، معجزے، کوئی اس کی جیسی صورت یا آیت لا نہیں سکتا، یہ اس کے اعجاز اور اس کا اعلیٰ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے، مستقبل کے اعتبار سے جتنی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں ان کتابوں میں رد و بدل، تبدیلی، تغیرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر ہم مستقبل میں بھی تمہیں بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آج بھی دیکھ لیں، لوگ کتنے ہی ذرائع سوچتے ہیں قرآن کریم کو وہ کرنے کے، لیکن اول جو آلات بناتے ہیں انہی آلات میں قرآن کریم محفوظ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ٹچ موبائل بنائے، لوگوں نے یہ صفحات کو ختم کرنا چاہا تو وہ ان مشینوں کے ذریعے سے موجود ہو گیا۔ اب لوگ وہاں پر جو نا قرآن کریم نہیں پڑھتے، مطلب اب تو آپ لوگ بھی جس کے پاس ٹچ موبائل ہوتے ہیں وہ نکال کے صاف صاف قرآن کریم کے صفحات اور پورا قرآن کریم آ رہا ہوتا ہے اور ایسے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے قرآن کریم کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
سب کے ہاتھوں میں یہی چل رہا ہے، یہ بڑے بڑے موبائل ہیں اور اسی کے ذریعے سے بس قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی اس میں سب آ رہے ہیں، سب کچھ آ گیا، اب کیا رہ گیا؟ تو حفاظت ہو رہی ہے، ہر طرح سے حفاظت ہی ہو رہی ہے، چاہے جتنے بھی آلات بنتے جائیں یہ قرآن کریم جو ہے وہ اور محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی نا پہلے لوگوں کی جماعتوں میں رسول بنا کر بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کوئی رسول بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو آیا اور ان لوگوں نے اس کا مذاق اور اس کی ہنسی نہ اڑائی، ہنسی اڑاتے تھے۔ آج بھی اولیاء کی، لوگوں کی، بزرگوں کی، طلباء کی، ان مدرسے میں پڑھنے والوں کو لوگ مذاق بناتے ہیں، ارے تم نے کیا پڑھا، تم نے تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو انگلش ہی نہیں آتی، تمہیں تو یہ پڑھنا ہی نہیں آتا، تمہیں تو حساب کتاب نہیں آتا، تمہیں تو فلاں نہیں آتا، تم تو یہ، وہ ہمیں جاہل بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑی دیر میں اگر کے شلوار میں پیشاب نکل جائے تو پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا پیشاب نکل گیا کہ اس سے صحیح ہوگا، تو ہم نے کہا جاہل تو تم نکلے، تمہیں تو اپنے پاکی ناپاکی کا ہی نہیں پتا، جاہل تو تم نکلے۔ ہم نے اگر تھوڑی سی انگریزی نہیں سیکھی تو کیا ہوا، لیکن ہمیں اپنی پاکی ناپاکی کا تو پورا پتا ہے، ہمیں ہر مسئلہ تو پتا ہے۔ تم مر جاؤ گے تو تمہیں دفنانے والوں کا کیا ہوگا، تمہارے پر جنازہ پڑھنے والوں کا کیا ہوگا، کوئی ہوگا ہی نہیں تمہارے اوپر جنازہ پڑھنے والا، تمہیں ایسے ہی جانوروں کی طرح دفن کر دیا جائے گا۔ یہ اچھی بات ہے؟ تعلیم تو یہ ہے کہ زندگی سے لے کر مرنے تک کی تمام احکامات پتہ ہوں، نہ یہ کہ زبان سیکھ لی، کوئی بات کر لی تو آپ نے کہا بھائی بڑی بات ہوگا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تو کذالک نسلکہ، اسی طرح ان کفار مکہ میں کے دلوں میں بھی ہم نے یہ استہزاء کو داخل کر دیا ہے، نسل کو چلا دیا، ہم نے چلا دیا ہے۔ یہ بھی یہی مذاق کریں گے، ٹھٹے اڑائیں گے، ہنسی اڑائیں گے آپ کی، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ ایمان نہیں لانا ہے تو کفر کے اسباب ان کو فراہم کر دیے گئے خدا کی طرف سے، لا یؤمنون بہ، کہ اس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے، جب اناد، ضد، ہٹ درمی بڑھتی ہے نا تو پھر ضلالت اور گمراہی کے راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور آ جائے اس راستے میں، اور اس اندھیری اور اس کھائی میں گرتا چلا جاتا، پھر اور اس کے لیے راستے خراب کر دیے جاتے ہیں۔ وقت خلت سنت الاولین، اور یہ پہلے والوں کا دستور چلا آیا ہے، سنت مانے دستور۔ یہ لوگ معجزات مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ان کے لیے اس معجزے کے طور پر ہم ان پر ایک آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور انہیں کہا جائے کہ آ جاؤ بھائی، فَظِلُّوا، پھر یہ رات کی تاریکی میں نہیں، اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں، فَظَلُّوا فِيهِ، اس باب میں یہ چڑھنے، یا عروجون، اس باب میں یہ کیا کرنے لگے، چڑھنے لگ جائیں، تو یہ باب کو کھلا ہوا دیکھ کر، اس پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی کہیں گے، لقالو، کہنے لگیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ نظر بندی مانے آنکھوں کو مطلب دھوکے میں ڈال دیا گیا ہے، ہم کچھ اور دیکھ کچھ رہے ہیں، نظر کچھ آ رہا ہے ہمیں، اور ہے کچھ، حقیقت کچھ اور ہے اس کی، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ یہ جملے بولیں گے، یہ یعنی اس وقت بھی اس معجزے کو مانیں گے نہیں، کہیں گے ہماری نظر بندی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بولیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہمیں اب کچھ اور نظر آ رہا ہے، ہمیں کچھ اب اور ہی نظر آ رہا ہے۔ لقالو، تو ضرور کہنے لگیں گے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری نظروں کو بند کر دیا گیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ شاید ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہم مسحور کر دیے گئے ہیں، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ساحر جادو کرنے والے کو، مسحور جس پر جادو کر دیا جائے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ تو تذکرہ تھا اس بات رسالت کا، کچھ چلا۔ اب اسی کے ساتھ اس بات توحید میں اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے ان منکرین توحید کو، جو توحید کا انکار کرتے ہیں، کہ خدا کو ایک نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر اب مزید دلائل دیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہماری توحید کا کیسے تم انکار کرتے ہو؟ ہمارے دلائل دیکھو، ہماری قدرت کو پہچانو، ہماری قدرت کو پہچانو گے تو تم خدا کو پہچان لو گے، خدا کو پہچانو گے۔
ہم نے آسمان میں بروج بنائے، ستارے بنائے، بڑے بڑے ستارے، بروج بنے، بڑے بڑے ستارے بنائے، بڑے بڑے، زمین سے بھی سیارہ، زمین سیارہ اس سے بھی بڑے بڑے ستارے بنائے زمین کے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، بڑے بڑے ستارے بنائے، بروج برج کی جمع ہے، برج، بروج بنے، بڑے بڑے ستارے بنائے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو بڑا آراستہ پیراستہ کیا ہے، دیکھنے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کیا زبردست آسمان لگ رہا ہے، کتنے ستارے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے اس کو مزین کیا، اس آسمان کو مزین کیا، آراستہ کیا، للناظرین، کس کے لیے؟ ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کو محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی، ہم نے اس آسمان کی حفاظت کی، ان ستاروں کو رکھ کر، ان ستاروں کو رکھ کر، آسمان میں ان ستاروں کو رکھ کر ہم نے حفاظت کی اس آسمان کی، کس سے؟ من کل شیطان رجیم، ہر مردود، پھٹکارے ہوئے دھتکارے ہوئے شیطان سے، پھٹکارے ہوئے دھتکارے ہوئے شیطان سے، جو شیاطین ہیں اور جو شیطانی کام کرتے ہیں، جو آسمانوں پر چڑھ کر آسمانی خبریں فرشتوں کی لے آتے تھے، تو ہم نے اس سے اس آسمان کی حفاظت کر لی ان شیطان سے۔ ہوتا تھا، آپ نے پہلے پچھلے 10-12 میں بھی پڑھا ہے کہ شیاطین کو اتنی، ان جنات کو، ان شیاطین جو ان میں ہوتے تھے، جنات سارے شیاطین نہیں ہوتے، ان میں جیسے انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، تو وہ شیاطین جو ہوتے تھے، وہ شیاطین آسمانوں پر چڑھنے کی پہلے ان میں کیا تھی؟ وہ صلاحیت تھی، وہ چڑھ جایا کرتے تھے، خبریں لاتے تھے، فرشتے آپس میں جو احکامات اترتے تھے وہ بادلوں کے پاس آ کر ایک دوسرے سے باہم گفتگو کرتے تھے، وہ خبریں لے کے یہ نیچے پہنچتے تھے، ویسے ہی باتیں ہو جایا کرتی تھی، تو کہتے تھے دیکھو کیسی زبردست اس نے مطلب پیشن گوئی کی تھی اور صحیح بات ہوئی۔ تو وہ شیاطین کے ذریعے، وہ بعد میں بھی جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو گئے تو وہ سلسلے روک دیے گئے، اور اس کے لیے اگر کوئی شخص، کوئی شیطان کوشش کرتا تھا کہ چڑھے آسمان پر، تو اس کو چمکتا دمکتا ایک انگارہ شہاب ثاقب اس کے پیچھے پڑتا تھا اور اس پر آگ برساتا تھا، آگ برساتا تھا، وہ بھاگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لازماً جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر ایک ڈنڈا بردار آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اگر کسی کوئی گیا تو مارے گا، تو وہ جاتا ہی نہیں ہے، تو اسے کہہ رہا ہے مت جانا، وہاں پہ بہت خطرناک آدمی، تو پھر شیاطین نے جانا چھوڑ دیا، بدل گیا کہ بھئی اب رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيجٍ، ہم نے اس آسمان کی حفاظت کری ہر مردود پھٹکارے ہوئے شیطان سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سما کے معنی یہاں پر مسموع کے ہے، مسموع سما مصدر ہے، اور بمعنی مسموع یعنی گفتگو، بات، بات سے مراد لیں گے، میں مصدر کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس میں یہاں پر۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، الا یہ کہ پھر بھی کوئی شخص، کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی گفتگو چوری چھپے لے بھاگے۔ الا من استرق، کوئی چوری چھپے لے بھاگے، السمع، کس کو؟ بات کو، بات، سما کے معنی بات، سما کے معنی کیا کر دیا میں نے؟ کیونکہ سما کو میں نے کس معنی میں لے لیا؟ سما بمانے مسموع، مصدر ہے، مصدر معنی سامع کے بھی آتا ہے اور مصدر بمانے مسموع کے بھی آتا ہے، تو مسموع جو چیز سنی جائے، تو جو سنی جائے وہ بات کو بولتے ہیں اس کو، تو مسموع یعنی الا یہ کہ پھر بھی جو چوری چھپے بات کو لے بھاگے، تو پھر بھی فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ایک چمکتا ہوا واضح ایک انگارہ، ایک شعلہ، شہاب ایک شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ بھاگتا ہے، پھر یہ ہم نے حفاظت کر لی۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری توحید پر دلیل ہے، یہ ہماری توحید پر دلیل ہے کہ ہم نے آسمان میں ایسے تصرفات کر رکھے، ہم نے آسمان میں ایسے تصرفات اور عمل دخل کر رکھا ہے کہ اب کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کرے گا تو مار کھائے گا۔ یہ ہماری دلیل ہے قدرت کی۔ والارض، ہم نے آج بنایا زمین کو، انا جعلنا الارض ولقد جعلنا فی السماء بروجا ولقد جعلنا الارض، ہم نے زمین کو بنایا، والارض بلکہ آگے آ رہا ہے اس کا، والارض مددناها،
آگے آ رہا ہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے کیا کیا؟ پھیلا دیا. زمین کو دراز کر دیا، پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسیٰ، زمین کو جب ہم نے پھیلایا تو وہ اپنے وزن کے توازن نہ ہونے کی وجہ سے ہلتی اور ڈاوا ڈول ہوتی تھی. ڈاوا ڈول سمجھتے ہیں؟ ہلتی جلتی رہتی تھی، ایسے جیسے کسی کے پیروں میں جان نہ ہو تو وہ ہلتے جلتے چلتا ہے، ایسی زمین بھی وزن کے توازن نہ ہونے کی وجہ سے ہلتی جلتی رہی. والقینا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ڈال دیا اس میں رواسیہ. رواسیہ راسیہ کی جمع ہے، مانے پہاڑ ڈال دیا. آپ دیکھیں نا عرب کے وہاں پہ جائیں نا، آپ اتنے یہاں تو نظر نہیں آئیں گے آپ کو، یا آپ کے قبائلی علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، وہاں کے تو پہاڑ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ دیکھ کر آدمی سوچتا ہی رہتا کہ یار یہ پہاڑ اتنے موٹے موٹے پتھر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے، بھاری بھاری پتھر. کیا والارض مددناها، ہم نے زمین کو دراز کیا اس میں. اللہ. والقینا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس میں پہاڑ ڈال دیے. پہاڑ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ پہاڑوں کے توازن، جیسے کیلے کہیں ڈال دی جائے نا تو وہ لکڑی ادھر ادھر یا کوئی لوہا کی جتنی ہوتی، اس طرح وہ کیلوں کی حیثیت رکھتے ہیں، کیلوں کی حیثیت. میخ رواسیہ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اس میں ہم نے اگائی اس میں ہم نے، اس زمین میں ہم نے اگایا ہر قسم کی چیز. موزون معین مقدار سے موزون معین مقدار سے ہر قسم کی نباتات ہم نے اگائی. فائدہ لیں بھائی، زمین ہے، فائدہ لیں آپ لوگ اپنے جانوروں کے لیے، اپنے لیے فوائد لیں. یہ ہماری توحید کی نشانی ہے، یہ کام ہم کرتے ہیں. وانبتنا فیہا، ہم نے اگائی اس میں من کل شیء، ہر قسم کی موزون چیزیں جو معین مقدار کے ساتھ، معین مقدار کی ہر چیزیں، یوں ترجمہ کر لیں. وجعلنا لکم فیہا معیشت کی جمع ہے معائش، اور ہم نے پھر اس زمین میں معیشت کے اسباب کیا کیے؟ بنا دیے. معیشت کے اسباب بنا دیے، یعنی کام کاج کے اسباب بنا دیے. کوئی زمین میں بیج اگاتا ہے تو اس سے پھر فصلیں پیدا ہوتی ہیں، فصلوں کو پھر وہ نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد پھر بیچتا ہے تو اس سے پیسے آتے ہیں، پھر وہ اپنی غذا کا بندوبست کرتا ہے. ماکولات، مشروبات، ملبوسات، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ حاصل ہوتی ہیں، ہے نا. تو ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے معیشت کے اسباب بنائے. معیشت کے اسباب یہی ہیں، ماکولات ہیں، ملبوسات ہیں، مشروبات ہیں. ومن، اور وہ چیزیں بھی بنائی ہم نے. میں نے اس کا من کا عطف کرنا ہے آپ نے معائش پر، معائش پہ عطف کرے اس کو تو ترجمہ آپ کو حاصل ہوگا. ہم نے بنائی تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب، اور وہ چیزیں بھی بنائی ہم نے. لستم لہو برازقین، کہ تم ان کو روزی دینے والے بھی نہیں ہو، یعنی تمہارے نوکر چاکر اور حیوانات اور دیگر تمام مخلوقات جو تمہارے کام کاج میں بھی لگی ہوتی ہیں، تم ان کو روزی نہیں دیتے، روزی ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. وہ چیزیں جو تمہارے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں ان کی روزی تم نہیں. لستم لہو برازقین، تم ان کو روزی دینے والے نہیں ہو، بلکہ ان کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں بھائی، ہم ہی دیتے ہیں. نوکر چاکر حیوانات. اللہ، یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم خدا ہیں اور ہم واحد ہیں، ایک ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، سارے دلائل چل رہے ہیں بچوں، اس میں کوئی اور خاص بات نہیں، دلائل کی بات کر رہے ہیں ہم اس میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ان اللہ کو میں ہٹا کر ترجمہ ہی کرتا ہوں ہمیشہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر چیز ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، خزانے کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں، إِلَّا عِندَنَا، مگر یہ کہ ہمارے پاس اس خزانے کے خزانے ہیں. ہمارے پاس اس کے خزانے کے خزانے ہیں، یعنی ہر چیزوں کا خزانہ ہمارے پاس ہے. ہم دیں گے بھائی، ہم دیں گے. تم ٹینشن نہیں لو، پریشان نہیں ہونا بھائی. آپ جیسے بھی الحمدللہ خوشحال ہیں،
آپ پریشان نہ ہو، تنگدستی میں پریشان نہ ہو، خدا کو یاد کریں بس. دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے بھی تو بھی کوئی بات نہیں ہے. یرزق من یشاء ویقدر له، جس کے لیے چاہے مقدر کرے، آپ مانگے اسی سے. وما ننزله الا بقدر معلوم، اور ہم ان خزانوں کو ان چیزوں کو اتارتے ہیں، ان خزانوں کو اتارتے ہیں معین مقدار کے ساتھ. نہیں اتارتے ہم اس کو الا بقدر معلوم، مگر معلوم معین خزانے معین مقدار کے ساتھ. وارسلنا الرياح، اور سنو ہمارے دلائل. سننے ہیں نا، دل چاہتا ہے نا کہ خدا کی وحدانیت کے دلائل سنیں، دل چاہتا ہے تو اور سنو ہماری قدرت کے دلائل. ارسلنا ریاح، ہم نے ہواؤں کو بھیجا. ہوا بھی کون سی؟ لواقحہ. لاقحہ کی جمع ہے اور بمانے ہوتے بار بردار اور حمل اٹھانے والی ہوائیں، یعنی وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، یعنی بادلوں کو بھرے بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، بھرے بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں. ایسی ہوائیں ہم نے چلائی جو بھرے بادلوں کو کیا کرتی ہیں؟ اٹھائے پھرتی ہے. فانزلنا من السماء، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے پانی برساتے ہیں. فاسقیناکموہ، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فاسقیناکموہ، پھر ہم تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، بارشوں کا پانی پلاتے ہیں. فاسقینا، باب فعل سے فاسقیناکموہ، ہم اس کو پلاتے ہیں، تمہیں پلاتے ہیں اس کا پانی پلاتے ہیں تمہیں، تم پانی پیتے ہو اس کا. وما انتم لہ بخازنین، اور تم اس کو جمع کرنے والے، ذخیرہ کرنے والے ہو نہیں. تم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پانی جمع کر سکو، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ورنہ پھر ایک ہی بارش تمہارے لیے کافی ہوتی. تو معلوم ہوا کہ بارش کی ضرورت پڑتی کیونکہ تم پانی جمع نہیں کر سکتے، اس کا اپنی زندگی کے لیے پانی جمع نہیں کر سکتے. اگر یعنی بارش رک جائے اور تم ایک بارش سے پانی جمع کر کے ساری زندگی گزار لو اس بارش سے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تمہیں پھر بارش کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. وما انتم لہ بخازنین، اور تم اس پانی کو جمع کرنے والے اور ذخیرہ کرنے والے ہو نہیں سکتے. خیر، اور بھی سنو ہماری باتیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی تو ہے کہ ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں، تمہیں جیتا جاگتا رکھتے ہیں، تمہیں جیتا جاگتا بنا دیتے ہیں، ہم ہی تو ہے. وَنُمِيتُ، تم جیسے جیتے جاگتے کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ دھڑن تختہ کر دیتے ہیں. تمہارا کیا کر دیتے ہیں؟ دھڑن تختہ کر دیتے. چلتے چلتے کام کرتے کرتے دھڑن. کیا ہوا بھائی؟ ایسے کئی مجھے کسی نے کلپ دکھائی، کام کر رہا ہوں کرتے کرتے دھڑن ختم. چلتے چلتے ایک دم سے دھڑن سے گرے نیچے اور ختم ہو جاتا. میرے ساتھ ایک خاتون طواف کر رہی تھی کہیں، ایک دم سے وہ دھڑن نیچے گر گئی. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ بس گئی اماں، گئی اماں نے طواف کر لیا بھائی، منظور ہو گئی، طواف قبول ہو گیا اماں کا. چلو اماں تیرا نمبر تو آ گیا، ہمارے لیے بھی دعا کر، ایسی طواف کرتے کرتے کام چل جائے، اللہ اکبر کی صدا آ جائے مکے میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہوتا ہے بھائی ایک دم امید. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی رہ جانے والے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور کون ہے؟ ہم ہی رہ جانے والے ہیں، ہم ہی رہیں گے. سب گئے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی کیا ہوں گے؟ ہم ہی رہ جانے والے ہوں گے. واہ بھائی واہ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، ہماری توحید سن لو، ہمیں تمہارے اگلوں کا بھی پتا ہے اور تمہارے پچھلوں کا بھی پتا ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کا بھی پتا ہے، جو گزر گئے ان کا بھی پتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو بعد میں آئیں گے، مستاخر ہوں گے، دیر سے آئیں گے، ان کو بھی جانتے ہیں ہم. یہ ہماری قدرت ہے. خیر، چونکہ یہ توحید کے منکر تھے اس لیے آگے آیت میں ان کو اس منکر کی سزا کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یقیناً تیرا رب ہی محشور کرنے والا ہے. هُوَ يَحْشُرُهُمْ، ان کو کیا کرنے والا ہے؟ ان کو محشور جمع کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی هُوَ يَحْشُرُهُمْ ان کو جمع کرے گا. یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ توحید کا انکار کرنے والے بچیں گے نہیں،
ان کو ہمارے سامنے ہی پیش ہونا ہے، ہم ہی ان کو سزا بھی دیں گے پھر. ان ربک هو یحشرهم انه حکیم. اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے حالت کے بقدر اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. حکیم ہے نا، اس کے حالت کے بقدر اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. علیم، اور وہ ذات علیم ہے کہ وہ ہر ایک کے اعمال سے خوب باخبر ہے. اس کو پتہ ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. انه حکیم علیم.